جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مختلف افکار کے لوگ اور مختلف سوچوں کے لوگ معاشرے کے اندر طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی فکریں عام کر رہے ہیں۔ انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ شر کو جلدی قبول کرتا ہے، گناہ کی طرف، بدگمانی کی طرف انسان کا نفس جلدی مائل ہوتا ہے۔ جو لوگ صدیوں سے محنت کر رہے ہیں اور دین اسلام کی خوبصورت پروقار اور محبت سے لبریز تشریحات امت تک پہنچا رہے ہیں، انہوں نے اولین جدوجہد اس بات پر کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس امت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب امت اللہ رسول کے ساتھ جڑ جائے گی تو پھر اللہ رسول کے احکامات ماننا، رب رسول کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنا، اپنے سارے اخلاقی رویوں کو درست کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ جتنی محافل منعقد کی جاتی ہیں، جتنے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جتنی خانقاہی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ میلاد شریف کے موقع پہ محفل ہو، معراج شریف کے موقع پہ محفل ہو، وہ کسی اور عنوان سے محفل ہو۔ جب کسی بھی اجتماع کو محفل کا نام دیا جاتا ہے تو مقصود ہوتا ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، حضور کی نعت بیان کی جائے، نبی پاک کے خصائل بیان کیے جائیں، تاکہ امت کے نوجوانوں کے دلوں میں رسول پاک کی محبت بڑھ جائے، حضور کا پیار بڑھ جائے، اور جیسے جیسے حضور کی محبت امت کے دلوں میں بڑھتی جاتی ہے، حضور کی غلامی کا اور فرما برداری کا جذبہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ان محافل نے، ان اجتماعات نے ایک زبردست انقلاب برپا کیا ہے، اور زمانے سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی نعت پاک کا کوئی شعر آتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو مومن کے وجود میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو لوگ اپنا اپنا عنوان دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے وجود پر وجد طاری ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری وہ ساری محبت درد بن کر آنسوؤں کے ذریعے چھلک پڑی ہے۔ لیکن ان محافل سے بہرحال یہ نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ لوگوں کے دل گنبد خضرا کے قریب چلے گئے۔ دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جب اس کی مخالف چیز کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر رات نہ ہو تو دن کی کوئی پہچان نہیں ہے، اگر صبح نہ ہو تو شام کی کوئی پہچان، اگر اجالا نہ ہو تو اندھیرے کا کوئی نام لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ الاشیاء تعرف باضدادها۔ عرب کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کا، حضور کی نعت کا، نبی پاک کی عظمتوں کا بیان ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے نا، اس طرح کے بعض ایسے نادان بھی تھے جو ہمیشہ بعض چیزوں کو سمیٹتے رہے ہیں، بعض چیزوں کو وہ گھیرتے رہے ہیں، اور وہ تروڑ مروڑ کی چیزوں کو اس طرح پیش کرتے رہے ہیں کہ بالکل ایک نیا رستہ، ہٹ کے رستہ ایک گروہ گزرا ہے امت میں جس کو نیچری کہا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک فرقہ تھا، اور اس فرقے کے بڑے شخص کا اگر میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ سارے واقف ہیں۔ ان کے بڑے شخص کا نام تھا سر سید احمد خان۔ یہ نیچری تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر معراج شریف کی ساری احادیث صحیح بھی ہوں، انہوں نے وہ ساری احادیث لکھی، ساری صحیح احادیث کو کوٹ کیا، ساری صحیح احادیث کوٹ کر کے کہا کہ یہ صحیح بھی ہیں، راوی بھی درست ہیں، 30 کے قریب صحابہ ان روایات کو روایت کرنے والے ہیں، تو پھر بھی کہنے لگے کہ ہم اس لیے واقعہ معراج کو معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتے کہ ایک شخص کا، ایک انسانی وجود کا فضا میں معلق رہنا ممکن نہیں، اور فضا سے گزر کے جانا ممکن نہیں۔ کہنے لگے اگر ساری روایتیں درست بھی مان لی جائیں تو پھر بھی چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ روٹین میں جو کام ہوتے ہیں ان کے خلاف ہے، تو ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ راویوں کو غلطی لگ گئی ہے بات کرنے میں، یعنی ساری روایتیں لکھ کے بھی تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اچھا، بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ معجزہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت کہتے ہیں خرقِ عادت کو۔ خرقِ عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کو پھاڑ دینا۔ جو کام عادت کے مطابق چل رہا ہو وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا، جو عادت سے ذرا ہٹ کے ہو اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے۔ جو روٹین میں چل رہا ہو وہ تو چل ہی رہا ہے روٹین میں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب رب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے۔ آپ کہیں جناب فلانا کام فطرت میں ہو رہا تھا، اصول کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ فطرت یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رب چاہے نا تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ فطرت یہی ہے کہ بچے عمر کا کچھ حصہ طے کرنے کے بعد 3-4 سال کی عمر میں جا کر گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کو انگوڑے میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں، یعنی وہ پنگوڑے میں بھی یہ گفتگو کر دیتے ہیں اگر اللہ، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کتاب و سنت اس سے الحمدللہ معمور ہے، بھرپور ہے۔ آپ کبھی غور فرماتے جائیں، دیکھتے جائیں، فطرت تو یہی ہے نا کہ مادر زاد اندھا، کوڑا، برس کے مریض، یہ سارے کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں، اور آج کل کی ہماری زبان کے اندر اگر کوئی شخص مریض ہے تو پہلے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے، آپریٹ کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے، پھر ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر چاہے نا رب اور دے اپنے نبی کو معجزہ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مادر زاد اندھوں کو کوڑوں کو ہاتھ پھیر دیں تو اللہ شفا عطا فرما دے، اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو میسر آئے گا، ملے گا۔ اصول فطرت یہی ہے، مزاج یہی ہے، روٹین یہی ہے کہ رب چاہتا ہے تو پھر انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی حیوان پیدا ہوتے ہیں، رب چاہتا ہے تو چرندے پرندے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے اور اپنے نبی کو معجزہ دے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا، اور یہ قرآن مجید ہے۔ اب وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں نا معجزے کے مقابلے میں کہ میری عقل نہیں مانتی، تو بھائی ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل تو خدا کو بھی نہیں مانتی معاذ اللہ، تو کیا پھر ان کی عقل کے مطابق دین کو لیا جائے گا؟ پھر یہ کیا کہہ دیا جائے گا کہ جو کہ تیری عقل میں نہیں آتا تو لہٰذا ہے ہی نہیں معاذ اللہ؟ تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ اللہ کی عطا سے نبی کا کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کیا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اب اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج مروج ہے وہ یہی ہے کہ کسی ڈاکٹر طبیب کو دکھایا جائے گا، اس کا علاج ہوگا، اور آج کل تو آپریشن کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا جائے گا، اس کے مطابق علاج ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی،
آپ چلے جائیں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، مجھے بتائیں کہ وہ کبھی صرف خالی ہاتھ لگائے اور چیز کو شفا ہو جائے، لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، محبوب نے لعاب دہن لگایا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ آپ اس مزاج کو سمجھیں، یہ دین کا باقاعدہ عنوان ہے، یہ باقاعدہ عنوان ہے دین اسلام کا۔ اب آنکھیں کسی شخص کی دکھتی ہیں تو اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ورنہ یہ 10-15 سال پہلے کالا موتیا سفید موتیا بہت بڑا مرض ہوتا تھا، اور باقاعدہ مشکل تھا لوگوں کے لیے علاج کی طرف بڑھنا، مشکل کام تھا۔ اور آنکھوں کی بینائی آج بھی آپ دیکھ لیں، پیدائشی طور پر بچے بیچارے بعض آنکھوں کی نظر کی کمزوری کا شکار، اتنی موٹے شیشوں کی اینکیں ان کو لگی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ دیکھ پاتے ہیں، لیکن فتح خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا کو آشوب چشم ہے، اور جب حضور نے فرمایا علی کو بلائیں تو کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، تو فرمایا بلاؤ تو صحیح نا، تو بلایا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، اتنا اچھا تو پہلے نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کا، آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ان محافل کا فائدہ یہ ہے کہ امت کو حضور کے قریب کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہے فطرت سے کام چلنا اور ایک ہے نبی کا معجزہ ہونا، یعنی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی پاک نے چھڑی اتار کے نا ایک ٹہنی توڑ کے ایک درخت سے دی، تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب محبوب نے توڑی تو وہ ٹہنی تھی میری طرف آ رہی تھی، ٹہنی تھی، اور جیسے محبوب نے مجھے تھما دی اسے اللہ نے تلوار بنا دیا۔ یہ کیا ہے کہ نبی کا۔ ایک تیسری بات سنیں، اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے۔ ایک اسلام کا نظام چلتا ہے اسباب کے ساتھ، آگ جلاتی ہے، دریا ڈبوتا ہے، انسان پر تلواریں اور زخم لگ جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، یہ اسباب کا رستہ ہے کہ آگ میں جلانا ہے، اور ایک ہے روحانی رستہ۔ آگ جلاتی تو ہے لیکن اگر مدد اللہ کی شامل ہو تو پھر حضرت ابراہیم کو نہیں جلاتی، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، پھر وہ جناب ابراہیم کو جلاتی۔ اصول تو یہی ہے کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دے تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اللہ کہتا ہے میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیا۔ اچھا، جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی۔ ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکیں کہ آپ ڈوب جائیں، ایک ہے روحانی زندگی۔ یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی، بزرگ کا قول تو دور رہا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے۔ تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے، روحانی زندگی۔ ذرا غور کیجیے کہ بھلا میں کیا کہنے لگا، صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں پر رب نے عطا کر دیا ہے۔ بس سمجھ لو آپ، یہ جو آپ کو ملا ہے نا، تھے نہیں قابل پر ملا ہے، کچھ تو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس کے سبب سے ہو گیا۔ جو بغیر محنت کے جد و جہد کے ملا ہے نا، یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ ادا کر دے گا، وَیرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک روحانی زندگی ہے انسان کی، وہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی۔ کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی، یعنی سے ثبوت نہ پوچھو، میں تو نظر کرم کا ہوئی، اے میں جانا یا دل بھر جانے، اے پھر غیر نہ جانے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، وہ ہماری محنت کا نتیجہ۔ یہ روحانی زندگی ہے، روحانی زندگی کو سمجھو، ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے، تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کاٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے۔ آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے۔ اب چوتھی بات سمجھیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اور جس کو لوگوں نے ماننا ہوتا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو تو پھر لوگ اس کی اتباع پیروی کرتے ہیں، پھر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، یا بندے میں جود و نوال ہو، سخی ہو، خرچ کرتا ہو، احسان کرتا ہو، یا پھر اس میں حسن و جمال ہو، سونا بڑا ہو، پیارا بڑا ہو، یا تیسری بات یہ ہے کہ فضل اور کمال ہو، اس میں کوئی بلندی ہو۔ اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے سارے سونے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا تھا، خوبصورت تھے جناب داؤد علیہ السلام، اور جناب یوسف 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مولا رومی نے لکھا ہے، جب قحط پڑ گیا تھا نا مصر میں، تو یوسف نے کیونکہ گندم غلہ اسٹاک کر لیا تھا، تو ابتدائی طور پر آپ نے یہ تجویز دی تھی اور یہ حکمت عملی اپنائی تھی۔ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ فی الحال تمہیں گندم نہیں ملے گی، جس کو بھوک لگے نا وہ میرا چہرہ دیکھ لے، آ کے جس کو پیاس لگے وہ میرا چہرہ دیکھ لے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، سیدھے پنجابی ساڑھے تو کہنے تینوں ویکھیں کوک مار گئی ساری، یہ تو ہوتا ہے نا جی، میری تو ویکھ ہی او ہوتے تو تجھے دیکھ لیا ہے۔ اب بات ختم ہو گئی۔ بھوک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید رکھا ہے۔ لوگوں نے تو آپ سے کہا کہ جناب بھوک پیاس کا کیا کرتے تھے؟ فرمایا بھوک پیاس لگتی تھی، قرآن پاک کی زیارت کرتا تھا، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنی قوم کو دی کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم نے آ کے مجھے دیکھنا ہے، تو 3 مہینے غلہ نہیں دیا۔ لوگ آتے جناب یوسف کا چہرہ دیکھتے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی۔ تو پنجابی کے درویش بول پڑے، وہ کہنے لگے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی، جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا تھا۔ پھر نبیوں کے پاس فضل اور کمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کمالات سنائے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مادر زادن دے کوڑے برس کے مریض آتے، آپ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی۔
आप मिट्टी की मूरत बना के फूंक के अल्लाह ताला उसमें जान पैदा कर देता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ लगाते अल्लाह नरम कर देता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशा जानते थे, 1000 बोलियां बोलते थे, अल्लाह ने कमाल अता फरमाया। हर पैगंबर को अल्लाह ने शान दी, अज़मत दी। जनाब इब्राहीम के कमालात का कोई इनकार कर सकता है? उनकी शान जिनको बार बार कुरान मजीद उनके तज़किरे करे और रब कहे वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, उनकी शान उनकी अज़मतें क्या बात है। बस मेरे भाई समझ लो, जब किसी का फजल कमाल लोग देखते हैं तो फिर पैरवी करते हैं बिला मिसाल बिला तशबीह। अल्लाह ने नबियों को फजल कमाल हुस्न जमाल जूदो नवाल देके भेजा ताकि लोग उनका कमाल देखें, उनकी गुलामी करें। और जब मेरे और आपके महबूब की बारी आई तो अल्लाह ने सबसे बढ़कर महबूब को हुस्न जमाल अता फरमाया, सबसे बढ़कर जूदो नवाल अता फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कहाँ और महबूब का हुस्न कहाँ? क्या खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया, कहने लगे हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना। हज़रत यूसुफ का हुस्न देखकर मिस्र में औरतों ने हाथ कटा लिए, लेकिन हुस्न देखकर हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना और सर कटाते हैं तेरे नाम पर। उनका पूरा हुस्न देखा है, इनको देखा नहीं, तू अजय मेरा यार नहीं देखा। तेरे नाम पर हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां बीवियों ने हाथ काटे थे, यहाँ अरब के मर्द, और उन्होंने हुस्न देख के काटे थे। यहाँ मेरा नाम सुन के लोग हर कोई फिदा है, बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। मर्दाने अरब भाई हुजूर का और फिर नबी पाक का जो जूदो नवाल है अता करना। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं हर शय हुजूर से सुनी है, मेरे पास नहीं है, ये हुजूर से सुना ही नहीं, ये तो सुना ही नहीं नबी पाक से। और फिर जहाँ तक हुजूर के फजल व कमाल की बात है, तो हर नबी को अल्लाह ने मौजज़ा दिया और नबी पाक को अल्लाह ने बनाई मौजज़ा। या अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, हुजूर का एक बाल मौजज़ा, आँख मौजज़ा, कान मौजज़ा है, लब हाय मुबारक मौजज़ा है, लुआबे दहन मौजज़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े अंबरी मौजज़ा, महबूब की नज़रे माज़ाग मौजज़ा, दस्ते यदुल्ला मौजज़ा, चेहराए वजहुल्ला मौजज़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साजिद हज के आना और मिलाद होना ये भी मौजज़ा, और साजिद हज के अर्श पे जाना और मिराज हो जाना ये भी मौजज़ा। अल्लाह ने दिए मौजज़े अंबिया को, खुदा ने मेरा नबी मौजज़ा बन के आया। अल्लाह ने महबूब को मौजज़े दिए और इतने बड़े बड़े मौजज़ात दिए, इतने बड़े बड़े। मैं कैसे आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करूँ, इतना अजीम मौजज़ा है ना वाक़या मिराज। उम्मत को चाहिए था कि ये हर रोज़ जब भी कोई कहता ना हमने बड़ी तरक्की की है, तो इनको कहना चाहिए था असल तो हमारा हक़ है तरक्की में आगे बढ़ने का, इसलिए कि हमें उन रस्तों का मुसाफिर बनना है जिन रस्तों पे नबी पाक ने हमें चलने का कहा। तो मेरे अजीज़ भाई, महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने मिराज अता की। अब वो मिराज में भी ना बड़े बड़े परेशान है। मैं बात समेटना चाहता हूँ। अब ज़माना हो गया, एक ग्रुप है, मैंने जुमे में कहा था कि अब हर साल नहीं हम दलीलें देना चाहते कि हुजूर ख्वाब में गए, ये हकीकत में गए। यहाँ अजीब मंजर है, बाज़ लोग ना कहते हैं जी नबी करीम ने सारे मिराज जितने भी महबूब को ये मिराज हुआ है ये ख्वाब में हुआ है। मैं अगर कहूँ कि मैंने रात को ख्वाब देखी है, मैं पाकिस्तान का सदर बन गया हूँ, तो आपको कोई इतराज़ है इस बात पर? ख्वाब किसी ने कोई इतराज़ है? वैसे मैं कहूँ यहाँ खड़ा होकर कि मैं सदर हूँ तो आपको इतराज़ है, क्योंकि जनाब आप सदर नहीं है। मेरी बात की समझ आ रही है? कोई शख्स आप में से उठ के कहे कि मैंने ख्वाब देखी है, रात ख्वाब में मैं यहाँ से निकला हूँ, अमेरिका गया, वहाँ से बरतानिया आया, वहाँ से हॉलैंड चला गया, वहाँ से अफ्रीका के जंगल देखे, वहाँ से मैं अरब आ गया, मैंने जो है वो दुबई और मस्कत और ये सारे रेगिस्तान देखे, और फिर मैं अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मुझे हरम की हाज़िरी नसीब हुई ख्वाब में, मैं सारा देख के आया हूँ, तो आपको कोई इतराज़ है? क्यों जी? क्योंकि अगर वो कहे हकीकत में मैं सुबह निकला और यहाँ से अमेरिका गया और वहाँ से मैं अफ्रीका आया, वहाँ से बरतानिया यूरोप, ये हंसाने को नहीं कह रहा, समझाने को कह रहा, वहाँ से फिर मैं सारा अरब घूम के शाम तक घर आ गया, सुबह निकला, तो आप मान लेंगे? क्यों? ये मुमकिन है? आप कहेंगे मियाँ सिर्फ अमेरिका की फ़्लाइट अगर यहाँ से डायरेक्ट भी को जाए तो 14-15 घंटे की, तो आप तो एक दिन में मुश्किल वहाँ पहुँचेंगे सुबह से शाम तक में। आप वहाँ से वापस कैसे आ गए और वहाँ भी चले गए और यहाँ भी चले गए, ये मुमकिन है? परेशानी होती तब है जब वो कहता है मैं हकीकत में गया। ये जो अबू जहल परेशान हुआ है ना, ये जो अबू लहब परेशान हुआ है, ये जो उतबा उतैबा, मेरे नाराज़ ना आ जाए, मैं कभी कभी हिंदी गल करना, रोज़ तो करता ही नहीं। ये जो बंदे आज तक परेशान है ना, कभी कभी करता हूँ, चलो खो करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ये जो आज तक परेशान है ना सारे, ये परेशान इसलिए है कि हुजूर अगर कहते ना मैं ख्वाब में गया हूँ तो किसी को मसला ही नहीं था। महबूब फरमाते मैं गया हूँ, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हुजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, और वही अगर रात में नहीं हो सकता, वही हफ्तों महीनों का सफर है, वही नहीं हो सकता था। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जाया नहीं जा सकता, लैलन रात के थोड़े हिस्से में। हुजूर ने फरमाया मैं गया भी हूँ, आया भी हूँ। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, और खुद हदीस पाक में मौजूद है कि पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफत है। फिर इतना ही दूसरा, फिर इतना ही तीसरा, फिर इतना ही चौथा, और फिर उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, कोई रह फलक उत्ते यार गया, कोई जाके सिदराते हार गया, एक कालिया जुल्फा वाला सी जड़ा लंघ अरशा तो भी पार गया। ये जो हुजूर ने फरमाया, अगर महबूब कहते हैं ना मैं ख्वाब में गया हूँ तो किसी ने परेशान है, ये सारे तो परेशान रहे हैं। चले नाराज कौन साहब ने होना है, घर वाली बात है, सारे परेशान रहे हैं और सारे परेशान हैं तो किसी वजह से ही है ना। अगर महबूब फरमाते ख्वाब में गया हूँ तो इन्होंने परेशान है, ये जो परेशानी है ना, ये इसी बात की है कि महबूब फरमाते मैं गया हूँ। अच्छा फिर एक और परेशानी है, कुछ इसलिए बिगाड़ जाते हैं। चले मैं बुजुर्गों के खिलाफ की बात नहीं करता, मैं वैसे एक बात करता हूँ, बड़ों को सलाम है, किसी ने अगर कोई दूसरा कॉल भी किया है, लेकिन वैसे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ बाबा इस बात पर बिगाड़ जाते हैं, महबूब गए हैं पर अल्लाह का दीदार नहीं किया, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके वापस आ गए, तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको बुलाऊँ और आपसे मिलूँ ना। और फिर शेख मौक़िफ़ शाह अब्दुल अक़सा मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखा है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी नबी के पास 2 दफ़ा गए, किसी के पास 4 दफ़ा गए, किसी के पास 6 दफ़ा गए, नबी करीम की बारगाह में हज़रत जिब्रील 24,000 मरतबा हाज़िर हुए। तो वो तो रोज़ यहाँ आए होते थे, उनसे मिलने जाना था, महबूब तो गए। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने अपने रब को सोनी सूरत में देखा,
اب نبی پاک فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک جو اس کی شان کے لائق پشت پہ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ دست مبارک رکھا تو پھر میں نے مشرقوں کو بھی جان لیا اور مغربوں کو بھی جان لیا. پھر سارے علوم مجھ پر واضح ہو گئے. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی. میری سرکار کو بے پردہ زیارت ہے، میری سرکار کو بے پردہ زیارت ہے. میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ حضور کا واقعہ معراج یہ تو امت کے لیے شانوں کا باعث ہے، یہ تو عظمتوں کا باعث ہے. اس لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی آج ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کہہ رہے تھے 27 رجب کو محفل نہیں کرنی چاہیے، یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے کہ 27 کو میلاد ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تو میلاد والی بات ہو گئی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں. میں کہ تو پریشان نہ ہو، میری جماعت بڑی پیار والی ہے، وہ تو سفر میں بھی میلاد کرتی رہتی ہے، ربیع الثانی میں بھی میلاد کی محفل ہے. اب تو مجھے زمانہ گزر گیا سفر کرتے، وہ تو سارا سال ہی میلاد کرتے رہتے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کون 12 کا پابند ہے، سارا سال میلاد ہوتا ہے. کہنے لگے جی 9 ہے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ 9 کو کر لیں، ہمیں کوئی پریشانی. ہم 27 رجب کو میلاد کی محفل کرتے ہیں، آپ کا خیال ہے 5 رجب ہے، آپ 5 کو میلاد کی محفل کریں، ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات ہے. تو بلا وجہ کے الجھاؤ، بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے. بات کو ختم کرتا ہوں. کرنا کیا ہے امت نے، کرنا کیا ہے؟ واقعہ معراج سبق کیا دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے؟ واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا، وہ فتح کی طرف کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جدوجہد ہے، وہ کامیابی ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، وہ عروج ہے. وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر وہ عروج ہوا. وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا، آگے بڑھنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، عروج کی طرف جانا. وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہو گئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی. عروج ہے، کمال ہے، ترقی ہے، آگے بڑھنا، جدوجہد کرنی. امت آج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے کسی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دینی، ہم نے ترقی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا. یہ ایک ایجاد کر کے ہمیں دی گئی ہے نا موبائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمر ٹیڑھی کر لیں لیٹ لیٹ کے موبائل دیکھ دیکھ کے. ہمیں تو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ایجادات بڑھ رہی ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کو آگے جانا ہے، اور کس طرح کر کے فروغ دین کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر کے اپنے دین کو فروغ دینا ہے، آگے بڑھنا ہے، امت کا سر اونچا کرنا ہے. لیکن امت ہے کہ وہ بار بار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، بار بار کمزوری دکھاتی جا رہی ہے، بار بار ہم ہے کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، ہم آگے قدم ہی نہیں اٹھاتے. معراج ہمیں بتاتا ہے کہ امت تو نے عروج حاصل کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے یہ رسول تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یہ شانوں والے رسول تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ دین غالب ہونے کے لیے. واقعہ معراج کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے. جس طرح نبی کریم نبیوں کا امام ہے، یہ امت امتوں کی امام ہے. اس نے امامت کرنی ہے، امامت، ترقی، عروج، جدوجہد، آگے بڑھنا. ملت کے جوانوں، واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز. جدوجہد کریں، میرا مالک بڑا کریم ہے، جو اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. آپ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، جدوجہد تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں. اقبال کہنے لگے وہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی، کریں گے انشاءاللہ. جو شخص جس حد تک اپنے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، دین کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے وہ کرے، وہ آگے بڑھے، ہمت کریں. 2 2 4 4 لوگوں کا بازو تھامیں، سہارا بنے، لیکن عروج کی طرف بڑھے. نوجوانوں سے کہتا ہوں جدید حالات کو دیکھو، سیکھو، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھو، علم کی طرف بڑھو، شعور کی طرف بڑھو. بیٹھے نہ رہو، 2 2 4 4 5 5 10 10 کورسز کرو، آگے بڑھو.